السلام علیکم جناب والی، آپ شاید میرے سلام کرنے سے تنگ پڑ گئے ہوں گے اتنی دفعہ السلام علیکم، لیکن یہ اچھی چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی برکت ہو۔ تو اب میں جو بات کہنے لگا ہوں وہ بہت مختصر ہے۔ چلیے آج میرے منشور کے پہلے حصے پہ ہم سفر کرتے ہیں، یعنی چلتے ہیں۔ کوشش تو ہونی چاہیے کہ 2 پہ ہوں، لیکن اگر نہیں ہو سکتی تو چلو 1 پہ کریں۔ فوری طور سے حکومت پاکستان پاپولیشن کنٹرول کے لیے ایک پروگرام مرتب کرے جس میں شادی کی عمر 18 سال، اس کے بعد جو ہے 2 بچوں سے زیادہ بچے نہیں۔ اگر اس سے زیادہ 2 بچے ہوں گے آپ کے، تو اگر تیسرا بچہ 10 سال کی عمر کے بعد ہوگا تو آپ کو جو ہے نا ایک سبسڈی دی جائے گی کہ اس بچے کو 200 روپیہ مہینہ اس کی پرورش کے لیے دیا جائے گا، بشرطے آپ کے بچے 2 سے زیادہ نہ ہوں۔ اور باقاعدہ بچوں کی پیدائش کے سرٹیفکیٹ کمپیوٹر پر ریکارڈ کیے جائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ اور بھی تجویزیں ہیں جو مجھے کرنی پڑیں گی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہاں سے پاکستان کے ہی بندے کریں اور آپ کے بذریعے آپ کی گورنمنٹ کے کریں۔ یہ ایک ایسا قدم ہے کہ اگر پاکستان کی آبادی ہر سال بڑھ رہی ہے نا، میرے خیال میں مجھے ذرا سب کرنے 36 60 تو اگر وہ بڑھ رہی ہے آدھا کروڑ سال کی، تو اگر ہم اس کو روک لیں 1 سال کے لیے تو ہماری جو ہے نا ڈیولپمنٹ ویسے ہی نیچرلی بڑھ جائے گی۔ تو یہ ہے پہلا قدم جس کی طرف ہمیں جانا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں کچھ تجاویز دوں گا اسٹوڈنٹس کو، دوسروں کے لیے۔ پرابلم یہ ہے کہ میں ہوں بوڑھا، جانتا میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں نے دنیا کے پتہ نہیں 100 ملک سے زیادہ پھرے ہوئے ہیں، امریکہ میں بھی اور ہوائی میں بھی اور جاپان میں بھی اور فلپین میں بھی اور بینکاک میں بھی اور سنگاپور میں بھی، اور آپ بولتے جائیں میں بتاتا جاؤں، اور میں نے ہر چیز کو قریب نظر سے دیکھا۔ تو یہ کوشش کیجئے کیونکہ مجھے یہاں بھی کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اپنا خرچہ بھی کرنا ہے۔ تو بہرحال اس کو چھوڑیے، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک پروگرام بنائیے پاپولیشن کنٹرول کا۔ یہ امیجیٹ چیز ہے۔ اگر ہماری پاپولیشن آج سے 6 کروڑ کم ہو جائے اگلے 5 سال میں، تو یقین کیجئے کہ یہی ملک بہت بہتر ہو جائے گا، بے حد ترقی نظر آئے گی۔ تو یہ تو ہے پہلا قدم۔ میں حکومت پاکستان سے التجا کرتا ہوں، مجھے یہ نہیں پرواہ کہ عمران صاحب وزیر اعظم ہو یا کوئی اور ہو، مجھے کچھ فرق نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وقتی طور سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری فوج، بے حد ضرورت ہے کہ فی الحال سیاستدانوں کو ساتھ فوج کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملے اور ہم کھیلیں اور الٹے پلٹے کام کریں اور پتہ نہیں کیا کیا کریں، لیکن بات یہ ہے کہ ایسے ہو نہیں سکتا۔ فری فار آل سے ہم تباہ ہو جائیں گے۔ میں اگر آج وزیر اعظم بنتا ہوں نا، اور میں صحیح آپ کو کہوں گا کہ میں کہوں گا کہ جناب فیلڈ مارشل صاحب ہوں گے تو میں وزارت لیتا ہوں،
یا میں کچھ کرتا ہوں. ویسے میں نے کوئی نہیں لینی کیوں میرا عمر ہی نہیں ہے نا. میں ویسے لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہوں, وہ مسئلہ نہیں ہے میرے میں, کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن میں جو بات کی طرف زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ان کے بغیر کروں گا ہی نہیں, کیونکہ وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. تو اگر عمران صاحب بنے یا کوئی اور دوسرا بنے تو اپنے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب کو رکھیں, اور خلوص سے دل سے, یہ نہیں کہ اوپر سے کچھ اور نیچے سے کچھ. تو میرے بھائیوں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ منشور کا پہلا حصہ ہے پاپولیشن کنٹرول, اور میری تجاویز پاکستان کے لیے بھی مفید ہیں اور انڈیا کے لیے بھی. انڈیا کو بھی ایسا کرنا چاہیے. بھائی بات سنیں, ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک امیر ہو اور دوسرا غریب ہو. میری منشور میں انڈیا کی بھی ترقی شامل ہے. ہم انڈیا کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کریں گے جس انڈیا کمزور ہو, اور نہ ہم ایسا کریں گے کہ پاکستان کمزور ہو. تو یہ تھی میری منشور کی پہلی چیز. دوسری میں نے آپ کو بتائی ہے کہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات. اس کے متعلق میں اور 1 گھنٹے کے بعد 3-4 فرسٹ آئٹم منشور کی دوں گا, پھر اس کے بعد انہیں ایکسپلین کروں گا کہ یہ کیسے کی جائیں گی. کیونکہ باتیں کرنا آسان ہوتا ہے, اصل میں اسے امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو برائے آئیے پیار و محبت سے آگے بڑھیے, اور مجھے کسی طریقے سے ایک ساتھ دیجیے کہ ہم پاکستان کو بہتر کر سکیں. تو یہ تھی پہلی منشور کی نمبر 1. اوکے جی, خدا حافظ, جیتے رہیے سب.